جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، آپ یہ کہہ لیں داڑھی نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوں گی؟ بڑا ضروری مسئلہ ہے، جاننا ضروری ہے۔ تو یہ آج کل زیادہ تر نوجوان اس کام کو کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں۔ تو کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی؟ تو دیکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے ان کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوب شاد و آباد رکھے۔ دیکھیے، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں کہ ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے، آپ یہ کہہ لیں داڑھی نہیں رکھتے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوں گی؟ بڑا ضروری مسئلہ ہے، جاننا ضروری ہے۔ تو یہ آج کل زیادہ تر نوجوان اس کام کو کرتے ہیں، داڑھی نہیں رکھتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں۔ تو کیا بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی؟ تو دیکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے ان کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، یعنی ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں انہیں امام نہ بنایا جائے، انہیں امام نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ امامت کے لائق نہیں ہے، لوگوں کو نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اور اس لیے کیونکہ وہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، داڑھی کٹوانے والا فاسق معلن ہے تو وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اور جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا ہو اور امامت کرے، یعنی نماز پڑھانے کا اس کو حکم نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اس کے لیے منع فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب اگر داڑھی نہیں رکھتا ہے تو نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ اگر مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے تو اس کا دہرانا ضرور ہوتی ہے، تو کیا بار بار وہ نماز اپنی دہرائے گا؟ نماز بالکل درست ہو جائے گی، نماز اگر پڑھے گا اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ لیکن ہاں، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے امام نہ بنایا جائے، تاکہ اس لیے امام نہیں بنایا جائے کیونکہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، یہ کتنا بڑا اس کی سزا ہے، یعنی مجھے امامت کے لائق قبول نہیں کیا جاتا، تو تاکہ اسے گناہ کا احساس ہو۔ اگر ایسے شخص کو امامت پر کھڑا کر دیا جائے تو اس گناہ پر وہ افسوس نہیں کرے گا، بلکہ اور زیادہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، ہے نا۔ تو اس لیے حکم فرمایا گیا ہے، جیسے کہ اذان کا مسئلہ آتا ہے تو اذان پڑھنے سے اسے بچایا جائے۔ مسجد کے اندر، یعنی مسجد کے اندر جو نماز ہوتی ہے وہاں امام صاحب ہیں اور بھی بشرا حضرات ہیں، تو وہ اذان بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جنگل میں کہیں آگ لگی ہے اذان پڑھ سکتا ہے، جنگل میں کہیں طوفان ہے تو اذان اپنی حفاظت کے لیے پڑھ سکتا ہے، کہیں خطرہ ہے اذان پڑھ سکتا ہے ایسے معاملات میں۔ لیکن ہاں، ایسی صورتحال ہے کہ مسجد میں امام صاحب بھی موجود نہیں ہیں، مؤذن صاحب بھی موجود نہیں ہیں، اور کوئی باشرہ حضرات موجود نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اگر کوئی بنا داڑھی والا ہے موجود تو وہ اذان پڑھ سکتا ہے، یعنی اذان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ہے تب، ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب بھی موجود یا مؤذن صاحب بھی موجود ہیں، یا کوئی حضرات ہیں جو بشرا ہیں اور داڑھی ہے ان کی موجودگی میں وہ اذان پڑھے مسجد کے اندر، تو اس سے حکم نہیں ہے کہ اس سے وہ بچے۔ اسی طریقے سے تکبیر کا مسئلہ آتا ہے تو تکبیر میں تو بنا داڑھی والے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر نماز کے اندر امام صاحب موجود ہوں اور باشرہ حضرات ہوں داڑھی والے، تو وہ کھڑے ہو کر کے تکبیر پڑھیں، اور اگر ایسے حالات پیش آ گئے، آپ نے دیکھا کہ امام صاحب ہیں لیکن کوئی تکبیر پڑھنے والا نہیں، اور اس میں ایک شخص ہے جو بنا داڑھی والا ہے، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں ہے، وہ تکبیر پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو اس بارے میں یہ حکم ہے کہ امام صاحب کو چاہیے وہ خود تکبیر پڑھیں، یعنی پیچھے آئیں اور آنے کے بعد تکبیر پڑھیں، تکبیر پڑھنے کے بعد جماعت کھڑی کریں، اسے حکم نہیں ہے بنا داڑھی والے کو۔ ہاں، اگر امام بے داڑھی والا ہے، یعنی ایسے معاملات میں ہوتا کہیں آپ سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، تو بے داڑھی والے حضرات کچھ ہیں اور سب بے داڑھی والے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم جماعت کر لیں، کوئی اس لائق ہے کہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، نماز کا علم رکھتا ہے، ضروری مسائل جانتا ہے، تو وہ ان لوگوں کو نماز پڑھا سکتا ہے اگر انہیں اعتراض نہ ہو، یعنی جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں انہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو وہ انہیں نماز پڑھا سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر جماعت باشرہ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتا۔
ہے ना, बाशरा लोगों को नहीं पढ़ा सकता। और तो इसीलिए ये बड़ी ज़रूरी जानकारी है, इसलिए हम ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं ताकि हमारे भाइयों को इसी तरीके की जानकारी मिलती रहे। तो ज़रूरी है नाच गाने की वीडियो को सब फॉलो करते हैं, सब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, दीन की बात को कोई नहीं करता। इंशाअल्लाह आपके लिए ज़रूरियाती मर्रा के मसाइल आपके सामने पहुंचाते रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हजरात को हमारा साथ देना होगा, और साथ इस तरीके से देंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारी वीडियो लाइक शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना ख़ास ख्याल रखा करें, नमाज़ों की पाबंदी किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।